اگر میں چاہوں تو اس کہانی کو 1000 سال پہلے سے شروع کر دوں، چاہوں تو آج سے، اس لیے کہ یہ کہانی ہر زمانے میں سچی ہے۔ میں نے یہ کہانی اپنی نانی سے سنی تھی، جنہوں نے اپنی نانی جان سے سنی ہوگی، اور انہوں نے اپنی نانی جان سے۔ یہ اس طرح ایک گاؤں کے نائی کا تھا۔ وہ اس چمکتے ہوئے تیز اس طرح سے کسانوں کی حجامت بناتا تھا۔ کسانوں کے چہرے پر نہ کریمیں لگتی ہیں اور نہ لوشن، اس لیے ان کے بال موٹے موٹے اور سخت ہوتے ہیں۔ گاؤں کے نائی حجامت بنانے سے پہلے بالوں پر نہ صابن ملتے ہیں نہ برش چلاتے ہیں۔ وہ تو چٹکیوں کو پانی سے بھگو کر لوگوں کے چہروں کی چٹکیاں لیتے ہیں جن کی انہیں حجامت بنانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس استرے کو دن بھر بہت محنت کرنا پڑتی تھی۔ اس کی دھار کو لوہے کی تار ایسے بالوں میں سے گزرنا پڑتا تھا اور وہ تھک جاتی تھی، مگر نائی بڑا سیانہ اور بہت نرم دل تھا۔ وہ ایک پتھر یا لکڑی کے ایک ٹکڑے کو پانی سے بھگو کر استرے کو دائیں بائیں تھپکیاں دیتا، یوں استرے کی چمک بھی اٹھتی تھی اور تازہ دم بھی ہو جاتی تھی۔ پھر جب نائی دن بھر کا کام ختم کر لیتا تو استرے کو بند کر دیتا تھا۔ استرا اپنے دستے کے بستر پر سو جاتا تھا اور رات بھر کے آرام کے بعد صبح کو پھر محنت مزدوری شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن گاؤں کا یہ نائی اپنی کسوت لیے کہیں جا رہا تھا۔ کسوت پھٹی ہوئی تھی۔ استرے نے جو باہر کھسکنے کا راستہ دیکھا تو اپنے دستے سے الگ ہونے کے لیے خوب زور لگایا۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ دستہ کسوت میں رہ گیا اور استرے کا پھل نرم نرم گھاس پر آ گرا۔ نائی بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس کا پیارا استرا اس سے بے وفائی کر گیا ہے۔ وہ اپنی راہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اسے ایک کسان کی حجامت بنانا تھی۔ اس نے کسوت کو کھول کر استرا نکالنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دستہ پڑا ہے اور استرا غائب ہے۔ اس کا کل سرمایہ یہی ایک استرا تھا۔ وہ دن بھر اس راستے پر بھٹکتا رہا جہاں سے گزرا تھا۔ ایک بار اس کا پاؤں بھاگتے ہوئے استرے کے بالکل پاس پڑا۔ ڈر کے مارے استرے کی جان ہی تو نکل گئی، مگر پھر نائی آگے بڑھ گیا اور استرا دھوپ میں ہنسنے لگا۔ خوب ہنس لینے کے بعد استرے نے اپنے جسم کو دیکھا تو یہ معلوم کر کے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کے انگ انگ سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ سورج آسمان پر چمک رہا تھا اور استرے کی چمکتی دمکتی سطح پر اس کا عکس پڑ رہا تھا۔ اپنا دھار دیکھ کر استرے کو ایسا لگا جیسے تارا ٹوٹ رہا ہے۔ اپنے جسم پر جہاں بھی اس کی نظر پڑتی تھی کئی سورج جگمگاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس نے سوچا، ارے میں تو بڑا ہی خوبصورت ہوں کہ مجھے دیکھ کر خود سورج کی آنکھیں چندھیا رہی ہوں گی۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ نائی کی قید سے بھاگ آیا ہوں۔ وہاں مجھے اتنی محنت کرنا پڑتی تھی کہ دانتوں پسینہ آ جاتا تھا۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں۔ یہاں میں کتنے آرام میں ہوں، نہ کام ہے نہ کاج، مزے سے لمبا لمبا لیٹا ہوا ہوں۔ سورج میرے جسم میں اپنی صورت دیکھ رہا ہے، ہوا میری سطح پر کھیل رہی ہے، آس پاس کی گھاس جھک جھک کر مجھ میں جھانکتی ہے۔ ابھی ابھی کتنی پیاری سی تتلی مجھے آئینہ سمجھ کر پر سوارتی رہی، کوئی اٹھانے والا نہ بند کرنے والا۔ میری تو دعا ہے کہ قیامت تک یہیں پڑا رہوں۔ آرام ملا تو خوب موٹا تازہ ہو جاؤں گا اور بڑے مزے آئیں گے۔ یہ کہنے کے بعد استرے نے سوچا کہ اگر میں یہاں پڑا رہا تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی آدمی میری چمک دمک کو دیکھ لے، مجھے اٹھا کر گھر لے جائے اور وہاں مجھے قید کر دے۔ اس لیے وہ وہاں سے کھسکا ایک بل میں گھس گیا، برسوں کی تھکن دور کرنے کے لیے سو گیا۔ اس طرح 6-7 مہینے تک سوتا رہا۔ بارشیں ہوئی، پانی اس کے بل میں گھس آیا، مگر جب بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ کئی کیڑے مکوڑے اس پر سے گزرے مگر اسے کھجلی تک محسوس نہ ہوئی۔ اس نے کروٹ تک نہ بدلی، جس رخ سویا تھا اسی رخ اٹھا۔ سوچا چلو ذرا سی ہوا خوری کر لیں، آ کر پھر سو رہیں گے، آخر ہمیں اور کون سا کام کرنا ہے۔ وہ بل میں سے کودا اور باہر آ گیا۔ سورج اسی طرح چمک رہا تھا، ہوا اسی طرح چل رہی تھی، گھاس کی پتیاں اسی طرح ہل رہی تھی۔ استرے نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے ہونٹ جڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنے جسم پر نظر دوڑائی تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس پر زنگ چڑھ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں اس سے دور رہتی، اس کی تمام چمک مان پڑ چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھاس مجھ سے ڈر ڈر کر دوسری طرف دیکھنے لگتی ہے، سورج کی کرن مجھے چھوتے ہی بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ کاش میرا نائی ایک بار ادھر سے گزرے اور میں اچھل کر اس کی قسمت میں جا بیٹھوں اور خوب محنت کروں اور میری چمک دمک مجھے واپس مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ اس طرح وہیں پڑا گلا سڑتا رہا۔ وہ لوگ جو محنت نہیں کرتے، لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ اس طرح وہیں پڑا گلتا سڑتا رہا۔ وہ لوگ جو محنت نہیں کرتے، جو ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جنہیں لمبی تان کر لیٹنے اور دیر تک لیٹے رہنے میں لطف آتا ہے، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے۔